برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آج ماہ رجب کی 2 تاریخ ہے۔ 6 رجب بروز منگل، سلطان الہند عطائے رسول حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک منایا جائے گا۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ اور سرکار غریب نواز کا مقام کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ اور قسمت کے تم دھنی ہو اے ہندوستان والوں، قسمت سے مل گیا ہے تمہیں خواجہ کا آستانہ۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس دنیا میں آنے والا ہر انسان خود کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، اور جب اس کی مرضی اور اس کی چاہت پوری ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ کامیاب ہو گیا۔ انسان کی طبیعتیں مختلف ہیں، اسی لیے انسان کی کامیابی کا معیار بھی الگ الگ ہے۔ کسی انسان کی نظر میں مالدار بن جانا کامیابی ہے، کسی انسان کی نظر میں ڈاکٹر بن جانا کامیابی ہے، کسی انسان کی نظر میں انجینئر بن جانا، پروفیسر بن جانا، ایڈوکیٹ بن جانا، جج بن جانا کامیابی ہے، کسی کی نظر میں کرکٹر بن جانا کامیابی ہے، کسی کی نظر میں ایکٹر بن جانا کامیابی ہے۔ غرض کہ ہر انسان کی کامیابی کا معیار الگ الگ ہے، اور جب اس انسان کو اپنی چاہت کے مطابق مل جاتا ہے تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے اور جب آپ قرآن
وہ نظر عمیق سے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کی نگاہ میں دولت کما لینا کامیابی نہیں ہے، قرآن کی نگاہ میں دنیا کما لینا کامیابی نہیں ہے، قرآن کی نگاہ میں دنیا کا منصب اور عہدہ پا لینا کامیابی نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ کامیاب وہ ہے کہ جو قیامت کے دن جہنم میں جانے سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکا ہے۔ پتا چلا کہ اصل جو کامیابی ہے وہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، یعنی جس سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ کے رسول جس سے راضی ہو گئے، اور میدان محشر میں جس کی نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا اور جسے بخشش مل گئی، نجات مل گئی، اور جسے جنت کا پروانہ مل گیا، قرآن کہتا ہے وہی کامیاب ہیں، وہی اصل کامیاب ہیں۔ اور حقیقی کامیابی دینداری میں ہے، حقیقی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، حقیقی کامیابی تقوی میں ہے، حقیقی کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے، حقیقی کامیابی عبادت میں ہے، بندگی میں ہے، سجدے میں ہے، نماز میں ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے جو انسان کو دنیا میں بھی بلند کرنے والی ہے اور آخرت میں بھی یہ ساری چیزیں انسان کو کامیاب کرنے والی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جس کے نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، قیامت کے دن جو جہنم کے عذاب سے بچ گیا اور جس پر اللہ کی رحمت ہو گئی وہی سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ تو دنیا کمانا اور دنیا دار بننا، اسے قرآن نے کامیابی نہیں کہا۔ دیندار بننا اور اللہ کو راضی کرنا اور اللہ والا بن جانا، یہ کامیابی ہے۔ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ کمال نہیں ہے، کمال تب ہے کہ جب اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگے، جب اللہ اس بندے کو اپنا قرب عطا کر دے، جب اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے، جب بندے کو اللہ اپنی بارگاہ میں مقام عطا کر دے، بلندی عطا کر دے، وہی اصل کامیابی ہے۔ ہم سے اور آپ سے اگر پوچھا جائے کہ پھلواری شریف کی سرزمین پر سب سے کامیاب کون ہے تو ہمارا اور آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا جواب یہی ہوگا کہ پھلواری شریف کی سرزمین پر سب سے کامیاب تاج العارفین ہیں، پھلواری شریف کی سرزمین پر سب سے کامیاب خواجہ عماد الدین قلندر ہیں، پھلواری شریف کی سرزمین پر سب سے کامیاب مخدوم منہاج الدین راستی ہیں، پھلواری شریف کی سرزمین پر سب سے زیادہ کامیاب مخدوم الہ آباد ہیں۔ ہم سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ بہار شریف کی سرزمین پر سب سے کامیاب کون ہے تو ہمارا جواب ہوگا بہار شریف کی سرزمین پر سب سے کامیاب مخدوم جہاں ہیں۔ ہم سے سوال کیا جائے کلیر شریف کی سرزمین پر سب سے کامیاب کون ہے تو ہمارا جواب ہوگا کلیر شریف کی سرزمین پر سب سے کامیاب مخدوم کلیری ہیں، صابر پاک ہیں۔ ہم سے اگر سوال ہو کہ چاچا شریف
جواب ہوگا کہ چوچا شریف کی سرزمین پر سب سے کامیاب مخدوم اشرف ہیں. ہم سے سوال ہو دہلی کی سرزمین پر سب سے کامیاب کون ہے تو ہمارا جواب ہوگا دہلی کی سرزمین پر سب سے کامیاب محبوب الہی ہیں. دہلی کی سرزمین پر سب سے کامیاب حضرت خواجہ بختیار کاکی ہیں. ہم سے سوال ہو پڈوا شریف کی سرزمین پر سب سے کامیاب کون ہے تو ہمارا جواب ہوگا پڈوا شریف کی سرزمین پر سب سے کامیاب مخدوم علاء الحق پنڈوی ہیں. ہم سے سوال ہو دیوا شریف کی سرزمین پر سب سے کامیاب کون ہے تو ہمارا جواب ہوگا کہ دیوا شریف کی سرزمین پر سب سے کامیاب وارث پاک ہیں. ناگپور کی سرزمین پر سب سے کامیاب کون ہے تو ہمارا جواب ہوگا ناگپور کی سرزمین پر سب سے کامیاب شہنشاہ حق تقلیم سرکار تاج الاولیاء ہیں. ہم سے سوال ہو کہ اجمیر شریف کی سرزمین پر سب سے کامیاب کون ہے تو ہمارا جواب ہوگا اجمیر شریف کی سرزمین پر سب سے کامیاب سرکار غریب نواز ہیں. ہے نا؟ اب ذرا سوچیں آپ بھواری شریف کی سرزمین پر مسلمانوں کی کمی نہیں ہے, بہار شریف میں مسلمانوں کی کمی نہیں ہے, دہلی میں مسلمانوں کی کمی نہیں ہے, لیکن ہر مسلمان کو کامیاب نہیں کہا جاتا. انہی کو کامیاب کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں رہ کر کے اللہ کو راضی کیے, اللہ کے رسول کو راضی کیے اور اپنی پوری زندگی کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیا. جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد الہی میں گزرا, جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت الہی میں گزرا, جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی بندگی میں گزرا, وہی لوگ کامیاب ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنجر میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 533 ہجری 1142 عیسوی کو 1142 عیسوی کو سرکار غریب نواز سنجر میں پیدا ہوئے, جو ہندوستان میں نہیں ہے, ہندوستان سے باہر ہے. سرکار غریب نواز کی ولادت یقیناً مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہے, باعث سعادت ہے. اور سرکار غریب نواز کا گھرانہ علم و ادب کا گھرانہ, سرکار غریب نواز کا گھرانہ اللہ کے ولیوں کا گھرانہ, اور وہاں سرکار غریب نواز کی ولادت ہوئی. اور سرکار غریب نواز جب 15 سال کی عمر ہوئی تو آپ نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. جو بھی آپ کے ترکے میں, باپ کے ترکے سے جو کچھ آپ کو ملا تھا وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, غریبوں میں تقسیم کر دیا اور نکل گئے اللہ کی راہ میں. علم دین حاصل کیا. علم دین حاصل کرنے کے بعد عبادت الہی میں لگ گئے, مجاہدہ مراقبہ کرنے لگے. اور پھر آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کیا, مرید ہوئے اور 20 سال تقریباً سرکار غریب نواز اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے, فیض حاصل کرتے رہے. اور جب ایک عرصہ گزر گیا تو آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے سینے سے لگایا
اور اپنے سر کی ٹوپی اتار کر سرکار غریب نواز کے سر پر پہنایا اور فرمایا کہ معین الدین آنکھیں بند کرو. سرکار غریب نواز نے آنکھیں بند کی. آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور میری نگاہوں سے سارے پردے اٹھ گئے, مجھے عرش اعظم دکھائی دے رہا ہے, عرش اعظم دکھائی دے رہا ہے. پھر آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ بیٹا جہاں تک میری رسائی تھی میں نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا, اب چل میرے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں. سرکار غریب نواز کو آپ کے پیر و مرشد اپنے ہمراہ لے گئے, مکہ شریف لے گئے, اور پھر مکہ شریف کے بعد مدینہ شریف لے گئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے لے جا کر آپ کے پیر و مرشد نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ معین الدین ہیں, یہ آپ کا غلام ہے, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. میرے اندر جتنی صلاحیت تھی, جتنا علم تھا, میں نے سب کچھ دے دیا, اب آپ نگاہ کرم فرما دیں, آپ نگاہ کرم فرما دیں. نبی کے روضہ اقدس سے آواز آئی, معین الدین تم میرے دین کے مددگار ہو, میں نے تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی, تم ہندوستان چلے جاؤ, وہاں شرک و کفر کی تاریکی پھیلی ہوئی ہے, تم جاؤ اجمیر شریف میں اور وہاں جا کر کے دین کی تبلیغ کرو, تمہارے قدموں کی برکت سے اللہ وہاں اسلام کا ڈنکا بجا دے گا. سرکار غریب نواز نبی کے حکم پر مدینہ شریف سے اپنے ہمراہ 40 درویشوں کو لے کر اجمیر شریف کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں کئی جگہ سرکار غریب نواز نے قیام بھی کیا اور کئی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری بھی دی. داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا آستانہ پاکستان میں ہے, وہاں سرکار غریب نواز نے حاضری دی اور وہاں چلہ کیا. وہاں سے فیضیاب ہوتے ہوئے جب سرکار غریب نواز اجمیر شریف کی سرزمین پر پہنچے, اس وقت پرتھوی راج کی حکومت تھی. جب پرتھوی راج کو خبر ہوئی کہ ایک فقیر اجمیر میں آیا ہے, ایک فقیر اجمیر میں آیا ہے, اور پتا چلا کہ وہ نماز پڑھتا ہے, قرآن اپنے ساتھ لے کر آیا ہے. پرتھوی راج نے پوچھا کیا وہ حملہ کرنے آیا ہے, کیا تلوار لے کر آیا ہے, کیا فوج لے کر آیا ہے, کیا اپنے ساتھ لشکر لے کر آیا ہے؟ نہیں, وہ فقیر تلوار لے کر نہیں آیا, لشکر لے کر نہیں آیا, فوج لے کر نہیں آیا ہے. وہ فقیر تو تسبیح لے کر آیا ہے, قرآن لے کر آیا ہے, پھٹا پرانا لباس پہنے ہوا ہے. پرتھوی راج کو بے چینی محسوس ہوئی, اس کو لگا کہ کہیں میری حکومت خطرے میں نہ جائے. اس نے سرکار غریب نواز کے پاس بھیجا اپنے سپاہیوں کو اور کہا کہ جا کر کے کہو اس فقیر سے کہ وہ یہاں سے چلا جائے, کہیں اور چلا جائے.
جب سپاہی گئے راجا کے سپاہی اور کہا کہ راجا کا حکم ہے کہ آپ یہاں قیام نہیں کر سکتے، آپ یہاں نہیں ٹھہر سکتے، یہاں سے کہیں اور آپ چلے جائیں، آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ جا کر کے راجا سے کہہ دے کہ میں خود نہیں آیا ہوں، مدینے والے مصطفیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میں یہاں لشکر لے کر نہیں آیا ہوں، میں یہاں اسلام کا پرچم بلند کرنے آیا ہوں، میں یہاں ایمان کی شمع جلانے آیا ہوں، میں یہاں بتوں کے آگے جھکنے والوں کو خدا کے آگے جھکانے آیا ہوں، رام رام جپنے والوں کو کلمہ طیبہ پڑھانے آیا ہوں۔ سرکار غریب نواز کا فرمان سن کر سپاہی حیران رہ گئے، بھاگتے بھاگتے گئے، پرتھوی راج سے کہا کہ یہ فقیر تو اسلام کی تبلیغ کرنے آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس فقیر کی کرامت کو دیکھ کر اور اس فقیر کے چہرے کو دیکھ کر سارے لوگ اسلام قبول کر لے، اس لیے اس فقیر کو یہاں سے بھگانے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر کرنی ہوگی، کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ پرتھوی راج نے کہا کہ آخر کون سا راستہ نکالا جائے؟ سپاہیوں نے کہا کہ انا ساغر کے پانی پر پہرا بٹھا دیا جائے، جب پانی نہیں ملے گا تو یہ فقیر خود یہاں سے چلا جائے گا۔ راجا نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ انا ساغر کے چاروں طرف پہرا بٹھا دو اور سپاہیوں کو تاکید کر دو کہ وہ فقیر اور اس فقیر کے جتنے ساتھی ہیں کوئی انا ساغر سے ایک قطرہ پانی نہ لینے پاوے۔ انا ساغر پر پہرا بٹھا دیا گیا۔ اب سرکار غریب نواز کے جو مریدین تھے، جو رفقا تھے، انہوں نے کہا کہ حضور انا ساغر پر پہرا بٹھا دیا گیا، اس کے علاوہ کہیں اور پانی نہیں ہے، اب ہم وضو کیسے کریں؟ غسل کی حاجت ہوگی تو ہم غسل کیسے کریں گے؟ ہمارے جانور پانی کہاں سے پیئیں گے؟ سرکار غریب نواز مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں گھبراتا کیوں ہے، لے یہ کٹورا لے جا اور جا کر کے انا ساغر سے کہہ دے اے انا ساغر تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ گیا سرکار غریب نواز کا ایک سچا مرید اور جا کر کے اس نے انا ساغر کے پاس یہ کہا کہ اے انا ساغر تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ پورے انا ساغر کا پانی اس کٹورے میں سما گیا۔ اب وہ انا ساغر نہیں رہا، چٹیل میدان ہو گیا۔ سارے سپاہی حیران ہیں کہ جس انا ساغر کا ہم پہرا دے رہے ہیں اب تو وہ سارا پانی خواجہ کے کوزے میں چلا گیا، کٹورے میں چلا گیا۔ اب بھاگتے ہوئے گئے راجا کے پاس، کہا کہ اب تو بالکل حد ہو گئی، اس فقیر نے پورے انا ساغر کے پانی کو کٹورے میں منگوا لیا۔ اب انا ساغر میں پانی نہیں ہے۔ راجا کو لگا کہ یہ کوئی جادوگر ہے، یہ کوئی جادوگر ہے، یہ جادو کا کرشمہ دکھا رہا ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ غریب نواز جادوگر نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اللہ انہیں کرامت عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ کا ولی کرامت دکھاتا ہے تو دنیا دیکھ کر کے حیران رہ جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کے ولی سے نہیں ٹکرا سکتی۔ سب سے ٹکرانا آسان ہے، اللہ کے ولی سے ٹکرانا یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا، عداوت کرنا، بغض کرنا، یقین جانیے کہ جو لوگ بھی اللہ کے ولی سے ٹکرائے ہیں
ان کا نام و نشان مٹ گیا. جو لوگ بھی اللہ کے ولی سے عداوت کیے ہیں، دشمنی کیے ہیں، ان کی نسلیں تباہ ہو گئیں. اور جن لوگوں نے بھی اللہ کے ولی سے محبت کی ہے، اللہ نے انہیں بلند کر دیا ہے. تو راجا نے کہا کہ یہ تو جادوگر معلوم ہوتا ہے، ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر کو بلایا جائے. سب سے بڑا جو جادوگر تھا اس زمانے میں جوگی اجے پال، اس کو پرتھوی راج نے بلایا اور کہا کہ دیکھ، اجمیر میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، تو اس سے مقابلہ کر. اگر تو نے اسے شکست دے دی تو میں تجھے انعام و اکرام سے مالا مال کر دوں گا. اب جوگی اجے پال اپنے جادو کے نشے میں کہ میں تو سب سے بڑا جادوگر ہوں، میرے سامنے کون ٹکے گا، میرے سامنے کس کی حیثیت ہے. اس نے آج تک جادوگروں سے مقابلہ کیا تھا، اللہ کے ولی سے مقابلہ پہلی بار وہ کر رہا تھا. گیا مقابلے میں سرکار غریب نواز بیٹھے ہوئے ہیں، یاد الہی میں لگے ہوئے ہیں. جوگی اجے پال گیا اور اس نے کہا کہ اے فقیر، بتا میری مٹھی میں کیا ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے. سرکار غریب نواز نے نگاہ ولایت سے دیکھا اور فرمایا کہ تیری مٹھی میں گنگا جمنا کی ریت ہے. کہا کہ بات تو سچی ہے. اس کے بعد اس نے جادو کے کئی کرشمے دکھائے، مگر سرکار غریب نواز نے اس کے ہر وار کو شکست دے دی. آخرکار وہ حیران ہو گیا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس سے پہلے بڑے بڑے جادوگروں کو شکست دی ہے، یہ کون ہے کہ جس کے پاس نہ تو تیر ہے، نہ دھنوش ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، مگر میرے جادو کا تمام کرشمہ اس کے سامنے بالکل لاچار ہو چکا ہے. آخرکار منتر پڑھ کر کے وہ ہوا میں اڑنے لگا، ہوا میں اڑنے لگا. جیسے ہی وہ ہوا میں اڑا، سرکار غریب نواز نے اپنے کھڑاؤں سے فرمایا، یعنی جوتا سے فرمایا کہ اے کھڑاؤ، کفر آسمان میں اڑ رہا ہے، جا اور اسے نیچے لا کر کے گرا دے. اتنا فرمانا تھا کہ سرکار غریب نواز کا کھڑاؤ ہوا میں بلند ہوا. ذرا سوچئے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی پاور نہیں ہے، سوچئے کہ جس کھڑاؤ کو اللہ کے ولی کے قدموں سے نسبت ہو جائے، اس کھڑاؤ کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. اور جوگی اجے پال کے سر پر جب وہ کھڑاؤ پڑنے لگا، وہ آسمان سے زمین پر گرا اور سرکار غریب نواز کے قدموں کو پکڑ کر کے معافی مانگنے لگا. کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ جادوگر ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ جادوگر نہیں ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں. آپ مجھے کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر دیجئے. اور جوگی اجے پال کو سرکار غریب نواز نے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیا ہے نا. آج جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں نا کہ سرکار غریب نواز کے گنبد کو، سرکار غریب نواز کے آستانے کو ہم اکھاڑ دیں گے، یاد رکھو سرکار غریب نواز کی گنبد کی طرف اگر نگاہ ٹیڑھی کرو گے تو تمہارا اور تمہاری حکومت کا جنازہ نکل جائے گا، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. اس لیے کہ سرکار غریب نواز آج بھی زندہ ہے مزار مقدس میں، اور آج بھی سرکار غریب نواز
ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں. اصلی راجا ہندوستان کے میرے خواجہ ہیں. بہت سارے بادشاہ اور شہنشاہ ہندوستان میں حکومتیں کی اور ان کا وجود ختم ہو گیا، ان کی بادشاہت ختم ہو گئی. مگر قربان جاؤ سرکار غریب نواز کی حکومت پر. آج 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، مگر آج بھی سرکار غریب نواز ہندوستان پر حکومت فرما رہے ہیں، اور سرکار غریب نواز کی حکومت قیامت تک رہے گی. سرکار غریب نواز کی حکومت ختم نہیں ہونے والی. سرکار غریب نواز کی کرامت کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اب تک تو ہم نے کتابوں میں پڑھا، بزرگوں سے سنا کہ سرکار غریب نواز نے یہ کرامت دکھائی، یہ کرامت دکھائی. آج اگر کسی نے سرکار غریب نواز کے آستانے کی طرف اپنی گندی نظر ڈالی تو ہمیں یقین ہے کہ سرکار غریب نواز آج بھی کرامت دکھانے پر قادر ہیں، اور ایسی کرامت دکھائیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی. اس لیے سب سے ٹکرا جاؤ، اللہ کے ولی سے مت ٹکراؤ. اللہ کے ولی سے ٹکرانا حقیقت میں اللہ سے ٹکرانا ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو اللہ کے ولی سے ٹکرانا حقیقت میں اللہ سے ٹکرانا ہے. اس لیے اللہ کے ولیوں سے محبت کیجئے، اللہ کے ولیوں کا احترام کیجئے. سرکار غریب نواز کا احسان ہے کہ آج بھارت میں اسلام کا پرچم بلند ہو رہا ہے. سرکار غریب نواز کا احسان ہے کہ آج بھارت میں مسجدیں نظر آ رہی ہیں، اذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. یہ سرکار غریب نواز کا احسان ہے. کسی ملا نے ہندوستان میں اسلام نہیں پھیلایا ہے، ہندوستان میں اسلام کا پھیلایا ہے میرے خواجہ نے. اور آج اگر کوئی ملا کہے کہ اجمیر نہیں جانا چاہیے، غریب نواز مر گئے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا شرک ہے، تو بتا دو اس ملے سے کہ اپنا فتویٰ اپنے پاس رکھ. سرکار غریب نواز کے قدموں کی برکت ہے کہ آج جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں. سرکار غریب نواز کی تبلیغ کی یہ برکت ہے کہ آج ہمارے سینے میں اس ایمان کا چراغ جل رہا ہے. سرکار غریب نواز کا یہ صدقہ ہے کہ آج ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہے نا. اس لیے وہ سرکار غریب نواز جنہوں نے 2-4 لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا، 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنایا ہے. 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنایا ہے سرکار غریب نواز نے. اور سرکار غریب نواز کہیں گئے نہیں تھے تبلیغ کرنے. سرکار غریب نواز اجمیر شریف کی سرزمین پر بیٹھے رہتے، لوگ آتے سرکار غریب نواز کا چہرہ دیکھتے اور اسلام قبول کر لیتے. اللہ کے ولی کا چہرہ، جس چہرے میں اللہ کی قدرت کا جلوہ نظر آ رہا ہے، تو چہرہ دیکھ کر اسلام قبول کر رہے تھے، کریکٹر دیکھ کر، اخلاق دیکھ کر، کردار دیکھ کر. ورنہ اور بھی لوگ آئے ہندوستان میں حکومت کرنے کی نیت سے، فوج لے کر، لشکر لے کر. کہاں ان سے لوگ متاثر ہوئے. شہاب الدین غوری بھی یہاں آئے اور سرکار غریب نواز نے راجہ پرتھوی کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ تم بھی اسلام قبول کر لو. مگر اس بد
عصمت کو اسلام سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ بہت جلد پرتھوی راج اسلامی لشکر اسے گرفتار کرے گی اور اسے قتل کیا جائے گا۔ اور سرکار غریب نواز نے جب فرمایا تو کچھ عرصے کے بعد شہاب الدین غوری نے حملہ کیا اور پرتھوی راج گرفتار ہوا اور پھر اسے قتل کیا گیا۔ یہ پوری تاریخ ہے سرکار غریب نواز کی عظمت اور سرکار غریب نواز کے مقام کو دنیا کا ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے، اور ہندوستان کے مسلمان سرکار غریب نواز سے سچی محبت کرتے ہیں، اور جب موقع ملتا ہے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ 6 رجب کو سرکار غریب نواز کا عرس منایا جاتا ہے۔ لاکھوں لاکھ سرکار غریب نواز کے دیوانے چاہنے والے اجمیر شریف جاتے ہیں ہر سال، اور اس سال بھی جا رہے ہیں۔ ٹرینوں میں ٹکٹ نہیں ہے، بسوں میں جگہ نہیں ہے، 4 ویلر سے پیدل، کیا محبت ہے! یقیناً جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے، ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ پیدل اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں کئی قافلے جاتے ہیں، 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے، 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پیدل جلوس کی شکل میں۔ اور کلیئر شریف سے تو باضابطہ ملنگوں کا جلوس نکلتا ہے، پیدل جاتے ہیں وہ، نہ تو جیکٹ ہے، نہ سوٹر ہے، نہ چپل ہے، نہ جوتا ہے، مگر سرکار غریب نواز کی محبت میں وہ سب پیدل سفر کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ آپ لوگ اگر اجمیر شریف نہیں جا پا رہے ہیں تو کم سے کم 6 رجب کو اپنے اپنے گھروں میں سرکار غریب نواز کے نام پر فاتحہ کرائیے اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیجیے۔ اور جو لوگ اجمیر شریف جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، اور اللہ بارگاہ غریب نواز میں ان کی حاضری قبول فرمائے۔